نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني حاضرین مجلس نکاح، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلب، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ خوشی کا موقع میسر فرمایا۔ اس پر ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہمیں عطا کیا اللہ نے وہ ایمان کی دولت ہے، وہ صحیح منہج اور صحیح عقیدے کی دولت ہے۔ اس پر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگیں تو شمار نہیں کر سکتے، اور سب سے راز پر سب سے پہلے عقیدے اور منہج اور اسلام کی دولت ہے۔ دنیا کی 8 ارب آبادی میں تقریباً 2 ارب ہیں مسلمان جنہیں صحیح منہج اور صحیح عقیدے کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ 6 ارب لوگ، بڑی آبادی دنیا کی بڑی بد نصیب ہے، اور ان سب کی ذمہ داری ہمارے ہی کندھوں پر ہے، کیونکہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس کے بعد آپ کے امتیوں پر یہ ذمہ داری ہے۔ تو بات شادی کی اور خوشی مسرت کی ہے، تو اس کے اصول ہم جان لیں اسلام کے۔ چند منٹ آپ کا لوں گا، کیونکہ اپنے گھروں کے ذمہ دار حضرات ہم سب موجود ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ذہن میں بٹھا کر کے یہاں سے اٹھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، یہ پہلی ضروری چیز۔ سب سے بڑی شادی برکت کے حساب سے وہ شادی ہے جو خرچے کے حساب سے کم ہو، یہ پہلا اصول۔ دوسرا اصول، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادیاں ہوتی ہیں۔ 4 معیار ہیں دنیا والوں کے، ولمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے خاندان اور حسب و نسب کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار لڑکی کا انتخاب کرو۔ یہ دنیا کا معیار ہو سکتا ہے، جمال، خوبصورتی، حسب و نسب، مال، لیکن دین کی پراتھمکتا کیا ہے؟ وہ ہے دین، اسلام کی، یہ اسلام کی اولیت ہے۔
کہ دین کی بنیاد پر جو ہے لڑکیوں سے شادی کرو۔ اگر کسی اور چیز میں بہہ رہے ہیں ہم اور ہمارے نوجوان، تو آج یہ اصول یاد کر لیجئے کہ دین کا اصول یہ ہے اسلام کا کہ دین والی سے شادی کیجئے۔ اسی ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وخضرات دمن، اے میرے صحابہ تم بچو گھور کے پودے سے۔ گھور جانتے ہیں جہاں پر کوڑا کرکٹ جمع ہو جاتا ہے گندگی، تو اس پہ جو پودا ہوتا ہے اس کو خضرات دمن کہا گیا حدیث میں، گھور کا پودا۔ صحابہ نہیں سمجھ پائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے، تو سوال کیا وما خضرات دمن یا رسول اللہ۔ سوال جب نہ سمجھ میں آئے بات تو پوچھنا چاہیے دین کا معاملہ، یہ اللہ کے نبی خضرات دمن کیا ہے، گھور کا پودا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ الحسنہ فی منبت السوء، وہ خوبصورت لڑکی جس کی پیدائش اور جس کی تربیت برے گھرانے میں ہوئی ہو، وہ اس گھور کے پودے کی طرح ہے۔ گھور کا پودا بڑا تگڑا نظر آئے گا کیونکہ اس کو تو کھاد ہی ملتا ہے، لیکن وہ کام کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لڑکیاں جو برے خاندان اور بری سوسائٹی اور برے گھرانوں میں تربیت پائیں ان سے شادیاں مت کرو۔ ایاکم وخضرات دمن، بچو ایسے لوگوں سے۔ تو لڑکیوں کے بارے میں کہا گیا کہ دین کو دیکھو، اور لڑکوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس کوئی آئے پیغام لے کے شادی تمہاری بیٹیوں بہنوں کا، تو کیا دیکھو اس کے خلق اخلاق سے، اس کے دین سے راضی ہو۔ یہاں بھی دین اور اخلاق، اور وہاں بھی دین لڑکی کے معاملے میں بھی، تو کہا اس کے دین اور اس کے اخلاق کو دیکھو، اگر پسند آ گیا دین اخلاق فزوجوہ، تو اس سے شادی کر دو اپنی بہن بیٹیوں کی۔ اور یاد رکھو وَإِن لَّمْ تَكُن تَفْعَلُوا تَكُن فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر ایسا نہیں کرو گے اور معیار بگھا دیکھو گے، بلڈنگ دیکھو گے، نوکریاں بڑی بڑی دیکھنے لگو گے، تو لڑکیاں بیٹھی رہ جائیں گی اور اتنا بڑا فساد دنیا میں برپا ہوگا، پھر کنٹرول نہیں کر پاؤ گے۔ یہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے، اسے یاد کیجئے کہ لڑکی کے معاملے میں بھی دین، لڑکے کے معاملے میں بھی دین۔ ایک اسلاف میں سے ہیں ابو اسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں، بچے بڑے ہو گئے، کہا لقد احسنت بکم صغارا وکبارا قبل ان تولدوا، اے میرے بچوں جب تم چھوٹے تھے تب بھی میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور جب بڑے ہوئے تب بھی اچھا سلوک کیا، اور جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی اچھا سلوک کیا۔ بچے چونک گئے، کہا ابا پیدا ہوئے بڑے چھوٹے تھے تو آپ نے جو ہے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، سمجھ میں بات آئی، بڑے ہوئے نوکری دلائے، بزنس کروائے، خیال رکھا، آپ کا دست شفقت ہمارے ہاتھوں پہ تھا، یہ تو آپ کا حسن سلوک سمجھ میں آیا۔ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو آپ نے کیا کیا؟ تو کہا کہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو سب سے بڑا احسان میں نے کیا، لقد اخترت لکم من الامہات من لا تشبون بہا، کہا کہ لڑکی کے اختیار میں بیوی جو میں نے چنا وہ ایسی لایا ماں تمہارے لیے کہ بعد میں تمہیں اسے لگا کر کے گالیاں نہ دی جائیں کہ فلاں بغایا عورت، فلاں زانیہ اور فلاں خراب اور سوسائٹی کی بگڑی ہوئی جو ہے لڑکی کے اولاد ہیں یہ لوگ، یہ احسان کیا پیدا ہونے سے پہلے۔ تو بہت زور دیا اسلام، یہ اصول ہے اسلام کے کہ دینداری کو ہموار تفوق دیں، اس کو فضیلت حاصل ہے، اور یہی ہمارا معیار ہونا چاہیے۔ اور ایک اور اہم بات اور کہوں گا اس موقع پر کہ جو رسم و رواج اور جو دہیز کی برائیاں ہمارے اندر جنم لی ہیں نا، وہ ہمارے اپنی دین ہے، اس لیے کہ اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ دیکھو مردوں کا بھی حق ہے، جو ان کے باپ
دادا اور خاندان کے لوگ رشتہ دار چھوڑ کے جائیں، انتقال کریں، ان میں مردوں کا بھی حق ہے اور ویسے عورتوں کا بھی حق ہے۔ مما قل منہ و کثر نصیبا مفروضہ، چاہے وہ کم ہو، 1 روپیہ ہو، 1 لاکھ روپے، 1 کروڑ، 1 ارب، 1 خرب ہو، چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو، بچیوں کا حصہ اس میں ہے۔ قرآن آگے کہتا ہے نصیبا مفروضہ، حصہ مقرر ہے۔ ہم اپنے گھروں کے ذمہ دار اللہ کے ہاں جب جائیں گے اور اگر بچوں کو سرخاب کا پر لگا انہیں کو سب دے کر کے جائیں گے تو وہاں کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی آخرت سنوار لو بچیوں کو حصہ دے کر کے، اور یہ برائیاں سماج کی جو جہیز کی شکل میں ہیں، جو بچیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا ہے، یہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہے کہ ہم نے عورتوں کا حصہ بند کر دیا۔ اب ہم فیصلہ کریں کہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے کہ نہیں، اور یہ برائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، اور اسی طرح سے اپنی بہن بیٹیوں کو سماج میں مجبور دیکھنا چاہتے ہیں کہ مضبوط وہ اپنا حصہ لے کر کے جائیں گی، ان کے پاس جائیداد ہوگی تو سماج میں مضبوط ہو کر کے ابھریں گی، مجبور نہیں ہوں گی کیونکہ کوئی ان کو ستائے۔ یہ فیصلہ آج ہی ہم لوگوں کو سب کو کر لینا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ کہوں گا کہ سماج میں یہاں گھنٹوں سے ہوں، دیکھ رہا ہوں جس قدر سب بگڑا ہوا ہمارا، اور یہی بات کہہ کے میں ختم کروں، بہت درد ہے، دل میں بہت درد ہے اس اخلاقی خرابی پر۔ ہم مسلمان ہیں نا، ہم دین اسلام کو مانتے ہیں، نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یہاں تک تو کوئی انکار نہیں کرے گا، قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، تو پھر یہ برائیاں کہاں سے آئیں؟ کہاں سے برائیاں آئیں؟ ازواج مطہرات کو قرآن کہتا ہے کہ تم بے پردہ نہ چلو، ہاں، ولا تبرجنا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اپنے گھروں میں وقار اور عزت اور پردہ کے ساتھ بیٹھو۔ یہ نبی صاحب کی بیویوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اور جیسے جاہلیت میں عورتیں چلتی تھیں بے پردہ، اس طرح کا ڈھنگ نوت اختیار کرو۔ کتنی تاکید آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ حدیثوں میں کہ اگر اس طرح کی عورتیں چل رہی ہوں، خوشبو لگائے ہوں، آواز آتی ہو ان کے پازیب کی، تو سمجھ لو کہ وہ زانیہ ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما، کیسا بدل گیا معیار، کہاں ہم پہنچ گئے۔ اگر آج سب سمجھ جائیں گے بات، ایک اور منٹ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور خلفائے راشدین نے محنت کر کے ملکوں کے ملک فتح کیے، اور یہ بیت المقدس جس کا رونا آج ہے، جس کا رونا ہم روتے ہیں، وہ ارض فلسطین کی سرزمین اور وہ بیت المقدس جو آج ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، رو رہے ہیں، وہ سن 15 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5-6 سالوں کے بعد فتح ہو گیا تھا۔ اور کیسے فتح ہوا تھا بتاؤں؟ ابو عبیدہ بن جراح لے کر کے جب فوج پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب دیکھا عیسائیوں نے کہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے، قلعے کے اندر محصور ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ چابی تمہیں نہیں دیں گے، تم اپنے خلیفہ کو بلاؤ، وہ بڑا سادہ انسان ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ کو چابی شہر کی سونپی جائے گی۔ چل دیے وہاں سے، فقیرانہ انداز، فقیر تھے، چل دیے، آج کل کے فقیروں کی طرح سے نہیں جو کہتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں، ویسے فقیر نہیں، وہ تو لاکھوں اور کروڑوں کا سوٹ پہنتے ہیں، وہ فقیر تھے، ولی اللہ تھے، چل دیے ویسے۔ ایک بار غلام سوار ہوتا، اسی سواری پر دوسری بار وہ نمبر وائز، جب وہاں پہنچتے ہیں تو غلام کا نمبر آ جاتا، غلام کہتا ہے نہیں امیر المومنین آپ اور یہاں آ گئے ہیں، یہ لوگ آپ کو دوسرے رنگ روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، تمہارا نمبر آیا، سوار ہو، سوار ہو گئے۔ غلام وقت کا خلیفہ بادشاہ، اتنی بڑی روئے زمین کا جو بادشاہ تھا،
وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے جا رہا ہے۔ پادریوں نے فصیل کے دیوار سے دیکھا، کود کود کے اچک اچک کے دیکھا، ان کے پادری عیسائیوں کے، اور دیکھا، کہا کہ ہاں وہ تو وہی دکھ رہا، اب کیا ہے؟ سمجھ میں بات آ گئی جو ہماری کتابوں میں ہے۔ جب اتنا عادل ہے، اتنا منصف ہے کہ غلام اوپر ہے، خلیفہ نیچے، پھر وہ لوگ آتے ہیں دروازہ کھول کر کے، چابی دینے کا عہد و پیمان ہوتا ہے، اس سے پہلے تھوڑا سا آگے عبیدہ بن جراح پہنچ گئے، ایک سوٹ لے کر کے، اچھا سا کپڑا، ایک اچھا کپڑا ایک جوڑا لے کر کے پہنچے، کہا امیر المومنین آپ بادشاہ ہم لوگوں کے، مسلمانوں کے، اور آپ کا ہیبت یہ ہے کہ آج امریکہ کی سرزمین کانپ رہی، یورپ کی سرزمین کانپ رہی ہے آپ کے ہیبت سے، آپ یہ کپڑا بدل لیجئے۔ تب انہوں نے تاریخی جملہ کہا تھا، اور وہی مقصد میرا ہے آج۔ کہا کہ دیکھو عبیدہ بن جراح، انا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلا نطلب العزت فی غیرہ، کہا کہ ہم وہ قوم تھے جو بکریوں کے چرواہوں کے نام سے جانے جاتے تھے، بدو کہے جاتے تھے عرب میں۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسی اسلام کے ذریعے سے عزت دیا۔ فلا نطلب العزت فی غیرہ، تو سن لو کہ اسلام کے علاوہ میں عزت ہم نہیں ڈھونڈیں گے، اگر ڈھونڈیں گے تو پھر ذلیل کر دے گا اللہ۔ عمر فاروق کو چابیاں دی گئی، عمر فاروق کو، اور یہ جملہ یاد رکھیے کہ اسلام کے علاوہ میں عزت نہیں ڈھونڈیں گے۔ بیت المقدس اس طرح سے فتح ہوا تھا، اگر وہ اخلاق ہمارے اندر ہے، وہ کردار اگر پیدا کریں، وہ اسلامیت اپنے اندر پیدا کریں، تو آج بھی رونا نہیں پڑے گا، وہ پھر ہمارے ہاتھوں میں ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بات شاید سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اسلام سے ہٹ کر کے عزت ملنے والی نہیں، اور یہ چیزیں جو میں نے گھنٹوں سے مشاہدہ کیا، یہ اسلام تو نہیں ہو سکتا، وہ دین نہیں ہو سکتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، وہ ہندوستان کا ہو سکتا ہے، وہ گنگا جمنی تہذیب ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہمارا اسلام نہیں، وہ اسلام کو ہم ڈھونڈیں۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا، وہی دیرینہ بیماری وہی نامحکمی دل کی، وہی دیرینہ بیماری وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی، وہی علاج ہے 1400 برس پرانا۔ امید کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ یہ باتیں آپ لوگ اپنے گھروں کے، ہم لوگ ذمہ دار ہیں، گانٹھ دے لیں، وصول بنا لیں کہ آئندہ کوئی بھی تقریب ہو وہ اسلام کی روشنی میں ہوگی، اسلام کے ہٹ کر کے عزت میرے بھائیوں ملنے والی نہیں۔ دنیا میں ایسے ذلیل ہوتے رہیں گے جیسے آج مشاہدہ ہو رہا ہے، دل پھٹ رہا ہے سب کا، مگر اپنے آپ کو چینج نہیں کر پا رہے، چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کی اور اسلامی تعلیمات کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی